بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہم توضیح المسائل پڑھ رہے ہیں۔ توضیح المسائل جس کا دوسرا نام احکام بھی ہے، اس کا حصہ دوم، سبق نمبر 178 ہم نے پڑھا۔ سبق نمبر 178 میں ہم نے روزے کے احکام پڑھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ پچھلے سبق میں، سبق نمبر 78 میں ہم نے روزے کے احکام پڑھے، اور اس میں جو ہم نے خلاصہ بھی پیش کیا روزے کے احکام کے حوالے سے۔ پھر جو سبق کی تمرین تھی، مشق اور ایکسرسائز تھی، اس میں بھی ہم نے سوالات روزے کے احکام کے حوالے سے لکھے۔ ابھی 179 سبق نمبر ہے اور اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، یا نیا عنوان آ گیا ہے۔ وہ نیا عنوان کیا ہے؟ وہ ہے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے طریقے کتنے ہیں۔ یہ طریقے بیان کیے جائیں گے اس میں، کہ یہ اس وجہ سے سوال اٹھتا ہے کہ کیونکہ ہر دفعہ ماہ رمضان المبارک جس میں روزے واجب ہوتے ہیں، یکم کو روزہ واجب ہوتا ہے، ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز اس کا وقت اور ٹائم جو ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور یہ توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 1699 سے شروع ہوگا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے طریقے۔ مہینے کی پہلی تاریخ مندرجہ ذیل 4 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوال کہ مہینے کی پہلی تاریخ کیسے ثابت ہوتی ہے، مہینے کی تاریخ کتنے طریقوں سے ثابت ہوتی ہے، مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کا کون سا طریقہ ہے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب اس سبق میں موجود ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے، مہینے کی پہلی تاریخ 4 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، 4 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے، 4 طرح سے ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان خود چاند دیکھے۔ اگر 1 to 1 چاند دیکھے، ملاقات کر لے چاند کے ساتھ، انسان چاند کے ساتھ مل کر اسے دیکھ کر فیس ٹو فیس، تو خود بھی چاند کا نظارہ کر لے گا، پھر تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، ماہ رمضان مثلا اس کا چاند دیکھنے کے لیے تو وہ چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ، ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے۔ یہ کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور اس طرح ہر وہ چیز جس کی بدولت یقین یا کسی عاقلانہ روش کے ذریعے اطمینان ہو جائے۔ نمبر 2، ایسا گروہ، ایسا گروپ جن کے کہنے پر یقین ہو جائے یا اطمینان ہو، اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور اس طرح ہر وہ چیز، ایک گروپ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو اس کے دیکھنے پر یقین حاصل ہو جاتا ہے تو چاند نظر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا، ہر وہ چیز، مثلا آج کل ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، خبر سنی لوگوں نے تو ان کو یقین آ گیا۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ اتنی خبریں سنی کہ اس کو مثلا پتہ ہے کہ یہ پیج، یہ اکاؤنٹ، یہ آئی ڈی، ٹویٹر کی آئی ڈی ہو، فیس بک کی آئی ڈی ہو، انسٹاگرام کی آئی ڈی ہو، یہ جو خبر دیتا ہے یہ سچ کہتا ہے، اس کے سچ ہونے کا، اس کے ٹھیک ہونے کا کنفرمیشن ہو، اس کی اتھینٹسٹی کی کنفرمیشن ہو، تو پھر اس پر یقین کر کے اس کے کہنے پر عمل کر لینا چاہیے۔
یہ دوسرا طریقہ مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کا۔ پہلا طریقہ انسان خود دیکھے، دوسرا ایسا گروہ دیکھے جس کے کہنے پر یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ آئیں اگلے مرحلے میں تیسرے طریقے کو پڑھتے ہیں۔ جی تو تیسرا طریقہ، چاند کے ثابت ہونے کے دو طریقے بیان ہو چکے ہیں۔ خود انسان کو دیکھے، ایسا گروہ دیکھے، دوسرا طریقہ جس کے گروہ کا کہنے پر یقین اور اطمینان ہو، اور تیسرا طریقہ دو عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا، لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کرے تو پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان کو ان لوگوں کے اشتباہ کا یقین ہو تو بھی ثابت نہیں ہوگا، یا ان کی گواہی میں اختلاف ہو، جیسے مثلا شہر کے بہت سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں لیکن دو عادل آدمیوں کے علاوہ کوئی دوسرا چاند دیکھنے کا دعویٰ نہ کرے، یا کچھ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں میں سے دو عادل چاند دیکھنے کا دعویٰ کریں اور دوسروں کو چاند نظر نہ آئے، یعنی یہ ایک اختلافی مورد بن گیا ہے۔ ان لوگوں میں دو اور عادل آدمی ایسے ہوں جو چاند کی جگہ پہچاننے، نگاہ کی تیزی اور دیگر خصوصیات میں ان پہلے دو عادل آدمیوں کی مانند ہوں اور وہ چاند دیکھنے کا دعویٰ نہ کریں۔ حالانکہ مطلب بھی صاف ہو اور اسے دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے احتمالی کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں دو عادل آدمیوں کی گواہی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہم شرعی طور پر پڑھ رہے ہیں اور اختلافات اس میں اتنے بیان کیے گئے ہیں کہ ایک لحاظ سلائیڈ کے دو حصے ہمارے لگے ہیں۔ اور آج کل جو چاند کی صورتحال پاکستان بھر میں موجود جو ہے وہ کمیٹیوں کی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مختلف طبقات، مختلف دھڑے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہر مکاتب فکر کا بھی ایک نظریہ اور ایک ہی مکتب فکر کے مختلف مجتہدین، مفتیان کرام اور علماء کرام کا بھی آپس میں رائے کا علیحدہ ہونا موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا اختلافی مسئلہ یہاں بن چکا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں اختلاف کو ہوا دی جاتی ہے، ورنہ یورپ میں بھی یہ چیز چلتی ہے۔ تو میری بات ہو رہی تھی یورپ میں کچھ افراد سے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک آج عید ہے، رابر معظم کے نزدیک دوسرے دن عید ہے، تیسرے دن مثلا آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کے نزدیک عید ہے۔ اسی طرح ایک دن اہل سنت کے علماء نے عید کا اعلان کیا ہے، تو دوسرے دن جو ہے وہ اہل تشیع کے علماء کرام نے عید کا اعلان کیا، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، یعنی کوئی اس کو اختلاف کو کوئی اس طرح نہیں بنا کے پیش کر دے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اسلام کہیں خطرے میں پڑ گیا، نہیں وہ نہیں۔ البتہ ذیلی مشکلات جو ہیں وہ ضرور ہوتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی مشکل تو یہ ہوگی، ہم عید کے اعمال کرتے ہیں تو اب ایک بندے کو اطمینان اور یقین ہے ایک دن عید کا، تو دوسرے دن جو کرتا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جو بندہ اس دن کے بارے میں عید کا اطمینان رکھتا ہے، یا مثلا روزے کا اطمینان رکھتا ہے، جس طرح اس کا روزہ رکھنا واجب ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح مستحبات عمل بھی اس کے جو ہے وہ انجام پاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو اس سے زیادہ جو ہے وہ سیریس نہ لیا جائے کہ وہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنے اور یہ ننگ و آر کا باعث بنے، فساد کا باعث بنے۔ تو بہرحال اختلافی آراء کا ہونا یہ
ایک لحاظ سے حسن ظن ہے، اچھا عمل ہے، اور اچھے عمل کو سراہنا چاہیے، نہ کہ اختلاف آراء کو جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا اور نفرت کا اور ایک دوسرے سے جدائی اور دوری کا ذریعہ بنایا جائے، بلکہ محققین اور تحقیق کے نزدیک کیونکہ ان کے مبنے ہی مختلف ہوتے ہیں، جو لوگ نظریہ اپنا پیش کرتے ہیں ان کا مبنی ہی مختلف ہوتا ہے۔ مثلا ایک کا مبنی ہے کہ افق پہ چاند نظر آ جائے تو اس پہ سارے جتنے ممالک ہیں ان کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ ایک شخص کا نظریہ ہے، یعنی مبنی یہ ہے کہ فلاں جگہ چاند نظر آ جائے تو اس کی سطح پہ جو ممالک آتے ہیں وہ چاند ان میں نظر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ماہر فلکیات کا بھی خیال ہے کہ ایک سمت میں اگر چاند نظر آتا ہے تو دوسری جگہ پہ اگر نظر نہیں بھی آتا تو شو نہیں بھی ہوتا تو موجود ہوتا ہے، حقیقت میں کسی وجہ سے وہ اخفاء اور ہڈن ہوتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہوگی، آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا طریقہ یعنی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے، مثلا شعبان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں تو ماہ رمضان کا پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے لیے پچھلے مہینے کی 30 دن کا گزر جانا کافی ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے مہینے کی 30 دن گزر چکے ہیں، اور 30 دن کا گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ چاند یا 29 دن کے چکر راؤنڈ لگاتا ہے یا 30 دن کا چاند راؤنڈ لگاتا ہے۔ تو 29 دن کا لگائے تو پھر تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر 29 دن کی نہیں 30 دن کا راؤنڈ لگاتا ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، دوسری رائے ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے، لہذا یکم کو چاند نظر آ جاتا ہے 30 تاریخ گزرنے کے بعد۔ تو 30 شعبان، کیونکہ ماہ رمضان کے چاند کی بات ہو رہی ہے، 30 شعبان گزرنے کے بعد یکم رمضان ہی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو سادہ لفظوں میں اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے 30 دن اگر گزر جائیں تو شوال کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ تیسرا طریقہ جو کہ چاند کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کا۔ جی تو اس درس کا، آج کے درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ بنا کہ ہم نے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کے 4 طریقے جو ہے وہ پڑھے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ انسان خود چاند دیکھے، دوسرا طریقہ ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے، یہ کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اور اس طرح ہر وہ چیز جس کی بدولت یقین آ جائے۔ تیسرا 2 عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے، اور چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے کی 30 دن جب گزر جائیں تو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شعبان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں تو پھر ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ آئیں مشق کو حل کر لیتے ہیں۔ تمرین پریکٹس کو کہتے ہیں۔ مہینے کی پہلی تاریخ کتنے طریقوں سے ثابت ہوتی ہے؟ تفصیل سے جواب دینا ہے، اس سبق میں موجود ہے۔ اور دوسرا سوال، 2 عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے، لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کریں تو پہلی تاریخ ثابت ہوگی؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ تفصیل سے ان دونوں سوالوں کے جواب۔ اور تیسرا سوال، ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں جن کے گزرنے پر شوال کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب مختصر دینا ہے۔ تو اور چوتھا سوال اور آخری سوال کہ انسان خود چاند دیکھے تو کیا تاریخ ثابت ہو جاتی ہے؟
کیونکہ آج کل تو ٹیلیسکوپ کے ذریعے خاص کمیٹی دیکھتی ہے۔ بہرحال 4 سوال آپ اس کو سبق کو پڑھیں گے اور جواب دیں گے۔ اللہ نے نگہبان، خدا حافظ۔